جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا اور اس کے بعد بخیر و عافیت اللہ رب العالمین نے عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں جن عبادات کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رب العالمین ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ رمضان کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور دوسری بات شوال کے 6 روزوں کے متعلق. پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین نے روزوں کا ایک نظام، روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم ڈرتے رہو. دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر روزوں کا مقصد بیان فرمایا تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ تمہاری پورے 11 مہینوں کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، ٹریننگ کروائی جاتی ہے 11 مہینوں کے لیے اس ایک مہینے میں، کہ ایک مہینہ ٹریننگ ہو اور بقیہ 11 مہینے اسی کے مطابق زندگی گزارو. یہ رمضان المبارک کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین روزے رکھوا کر انسانوں کو گناہوں سے بچنے اور اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت اللہ رب العالمین کی دل میں پیدا کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے. اب رمضان المبارک گزر چکا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے رمضان المبارک میں گناہوں سے بچتے رہے، جیسے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہے، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد بھی گناہوں سے بچتے رہیں. بے شک عبادات، تمام کی تمام عبادات کرنا مسلمانوں پر ضروری یا فرض نہیں ہے، البتہ تمام گناہوں سے بچنا یہ انسان کے بس میں بھی ہے، اور انسان کے لیے تمام گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اب رمضان المبارک کے بعد بھی ہم جیسے رمضان المبارک میں گناہوں سے دور رہے، ایسے ہی رمضان المبارک کے بعد بھی گناہوں سے دور رہیں. دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شوال کے روزے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، گویا سارا زمانہ، پورا سال اس نے روزے رکھے. اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ حدیث شریف بخاری، یہ حدیث شریف مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں موجود ہے، اور اس کے ثقہ اور صحیح روایت ہے، اس کے راوی بھی ثقہ ہے. اس روایات کو بعض لوگوں اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں، بعض اس کا انکار کرتے ہیں، بعض اس کو مکروہ کہتے ہیں. تو یہ حدیث شریف تو صحیح ہے، لیکن بعض علماء کرام نے اس کے التزام کی وجہ سے اس کو مکروہ لکھا ہے، کہ لوگوں نے اس کو ایسا پکڑ کے ایسا اس کا التزام کر لیا ہے، ایسا اس کو لازم سمجھ لیا ہے کہ اب ڈر ہے کہ لوگ اس کو فرض سمجھنے لگیں. اس وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض ائمہ کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے. لیکن بہرحال حدیث شریف صحیح ہے، ثقہ راویوں سے ثابت ہے. اس لیے اس کا التزام، اس کو لازم سمجھنا کہ گویا رمضان ابھی ختم ہی نہیں ہوا. جیسے آپ آج کل حرمین شریفین میں دیکھ لیں کہ شوال میں بھی سحری اور افطاری کے لیے ایسا انتظام اور ایسے دسترخوان بچھے ہوتے ہیں جیسے ابھی رمضان ہی چل رہا ہے. جیسے پچھلے زمانے میں پیچھے بعض لوگوں کا یہ قول بھی رہا ہے کہ عید کے بعد بھی کہتے تھے کہ ہماری تو عید ابھی نہیں آئی، ابھی رمضان چل رہا ہے. لیکن بہرحال اس کو ایسا لازم نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے. اس لیے رمضان کے شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے. ایک ساتھ 6 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں کسی بھی طرح 6 روزے رکھ لیں، اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائیں گے. ساری زندگی پورا سال روزے رکھنے کی طرح ہے. وہ اس طرح کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی اس کا جو بدلہ ملے گا 10 نیکیوں کے برابر. تو گویا رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہو گئے.
پیچھے رہ گئے 2 مہینے. اب جب 6 روزے رکھیں گے ہم تو 1 روزہ 10 روزوں کے برابر ہوگا, 3 روزے 30 دنوں کے برابر, اور 6 روزے 60 دنوں کے برابر, اور مہینے میں 2 مہینوں میں 60 ہی دن ہوتے ہیں. تو گویا پورا سال آدمی نے روزے رکھے, اور پھر ہر سال جو رکھے گا تو گویا ساری زندگی روزہ رکھتا رہا. تو اس طریقے سے یہ اس کی فضیلت ہے, لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے کہ شوال کے 6 روزے رکھیں تاکہ ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو اور ہم بھی ساری زندگی روزے میں گزاریں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.